جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مئی سن 2020، 15ویں شب ہے رمضان کی اور 14 روزے ہو چکے ہیں۔ رات کے تقریباً 11:15 بج رہے ہیں اس وقت، اور کووڈ کے معاملات پر آگے بڑھتے ہیں۔ کل کچھ سوالات کے اوپر تبصرہ آج کا وعدہ تھا، وہ آپ سے تبصرہ کرتے ہیں۔ تو جو آپ کے پاکستان میں ڈیتھ ریٹ جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے، جو آ رہا ہے، اس میں ابھی تک کوئی ایسا میسیج موجود نہیں ہے جس سے ہم کچھ پریڈکٹ کر سکیں۔ یہ ڈیتھ ریٹ واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جن ممالک میں یہ مسائل بڑھے، یا جو ممالک مسائل میں اس وقت کووڈ کے نقصانات سے سب سے زیادہ جو ایکسپوز ہوئے، ان سے ہم بہت کوسوں دور ہیں۔ تو اس میں کوئی رینج نظر نہیں آتی ہے۔ ہماری آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ اگر ہے، دنیا کی آبادی اگر 7.5 ارب ہے، تو دنیا میں جو لوگوں کا اس سے اموات ہوئی ہیں، اس لحاظ سے ہم کہیں پہ بھی نہیں کھڑے۔ اگر ہم اپنا مقابلہ اٹلی سے کرائیں تو ہم کہیں نہیں کھڑے، یو ایس سے کرائیں، برطانیہ سے کرائیں، یا ایون ہم چائنا سے کرائیں، تب بھی ہم کہیں نہیں کھڑے۔ تو دنیا جو ہے وہ ایک، اب جو کچھ باتیں کلیئر کرنے کی تھیں وہ کئی بار دہرا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک وہ بنا ہوا ہے گوگل کے اوپر، کتنے ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، اتنے جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اب بیمار کا مطلب کیا ہے کہ جس کو آپ نے ٹیسٹ کیا پازیٹیو آ گیا تو آپ نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا، ٹیسٹ پازیٹیو۔ انتقال کا مطلب کہ جو انتقال ہو گیا اور اس میں کووڈ ہے تو وہ کووڈ سے انتقال ہو گیا۔ 3 سوالات، بنیادی سوالات ہیں، وہ رکھنے ہیں ذہن میں ہمیشہ کہ ہمیں ان تینوں سوالات کے اوپر پیچھے ابھی حتمی ڈیٹا آنا باقی ہے، اس کو الگ کرنا باقی ہے۔ سوال نمبر 1 کہ کووڈ سے واقعی کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 کتنے لوگ جو انتقال کر گئے ہیں ان میں کووڈ تھا، یعنی انتقال کسی اور وجہ سے کر گئے۔ 3 کن لوگوں کو غلطی سے ہم نے کووڈ میں شمار کر لیا ہے۔ یہ تینوں سوال بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان تینوں سوال کا سائنسی جواب چاہیے ہوگا، اس کے سپورٹ میں ڈیٹا چاہیے ہوگا، اس کے ایویڈنسز چاہیے ہوں گے، تاکہ ہم اس کو پھر سمجھ سکیں کہ یہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے۔ اب اگر یہ کہنا کہ اس کراچی میں، فرض کر لیجئے میں کہوں کہ اس کراچی میں جو آبادی ہے وہ 100 لوگوں کی ہے، اس میں 20 لوگوں کو کووڈ ہے، تو ثبوت کیا ہے؟ آپ تو جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو بھائی ٹیسٹ کیا، یہ پازیٹیو ہو گیا تو یہ کووڈ ہو گیا۔ آپ نے اب تک ایسا کون سا ڈیٹا جمع کیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ کراچی میں اتنا کووڈ ہوگا؟ ہمیں کچھ باتیں جو عیاں ہو چکی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جینوم سیکوینسنگ کو جو نظر ثانی کی گئی، اس کی جو جانچ پڑتال کی گئی، اور اس پر جو ڈائیورسٹی کے اوپر جو پیپر پبلش ہوا جو دنیا کے لیے زیر موضوع ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ 7 اکتوبر کو کووڈ اس دنیا میں آ چکا تھا انسانوں کے پاس۔ اب تک جو ڈیٹا جہاں تک کھینچ کے لے کے گیا ہے وہ 7 اکتوبر ہے۔ تو 7 اکتوبر کا مطلب ہے کہ نومبر، دسمبر، جنوری تک تو کوئی کنٹرول دنیا پہ موجود نہیں تھا، تمام ٹریولنگ ہو رہی تھی۔ تو اگر ہم ریورس کیلکولیٹ کریں تو وہ پھیل جانا چاہیے تھا۔ تو یا تو پھیلا، اور پھیلنے کے بعد لوگوں میں کچھ کر نہیں سکا، لوگوں نے اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لی، یا تو یہ بات ہوگی، یا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کہا ہے نا کہ وہ 7 اکتوبر کا جو ڈیٹا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بہت بڑا سائنٹیفک ثبوت چاہیے ہوگا۔ فی الوقت ایسا نہیں ہے، جینوم سیکوینسنگ ڈیٹ بتا رہی ہے۔ اب آئیے کہ ہم ذرا سا اس موضوع پہ گفتگو کر لیں۔ لاک ڈاؤن پہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ میں بہت سلو اس کے اوپر جھنجھوڑ رہا ہوں، ڈائریکٹ جھنجھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ اس کو کوئی لوگ غلط نہ سمجھ لیں، مگر یہ میں آپ سے شیئر کروں کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا تھا، اور لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے، ڈسٹینس کرنے کا مطلب کیا ہے۔ لاک ڈاؤن صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ اس وقت وائرس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے، نیا دشمن تھا، نیا خوف تھا، معلومات کم تھیں، تو لاک ڈاؤن کر کے اس وائرس کو پھیلنے کے امکانات کو کم کیا گیا تھا۔ ختم تو نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وائرس دروازہ نوک کر کے نہیں آتا ہے، وائرس خالی روڈ پہ نہیں گھومتا ہے، وائرس کی گھومنے کی جو جگہ ہے وہ انسانی جسم ہے۔ وہی والا وائرس نقصان پہنچائے گا نا، جو جانوروں میں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو کووڈ آپ کے جسم میں، اور کووڈ آپ کے جسم میں رہتا ہے، تو وہ نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ کے جسم سے آنے کا طریقہ اس کے پاس ناک ہے یا منہ ہے، جس سے آپ زیادہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں، باقی تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو زیادہ پھیلائے۔
روڈ پہ کیوں نہیں رہ سکتا کہ ہم نے یہ آپ سے طے کر لی تھی بات کہ جی کسی بھی سرفیس پہ وہ کتنا رہ سکتا ہے، اس کا لائف ہے. اگر آپ نے کسی مریض نے چھینکا ہے تو کب تک رہے گا. تو ہم پھر بھی یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ ایک آدمی 10 سے ملتا ہے تو چانسز بڑھ جائیں گے، جب وہ چھٹی پہ رہے گا گھر پہ رہے گا تو وہ چانسز کم ہو جائیں گے، اس لیے لوگوں کو گھر پہ چھوڑ دیا گیا. بہت سے لوگوں کو کووڈ تھا، ان کی فیملی میں کووڈ نہیں پھیلا. بہت سے لوگوں کو تھا، انہوں نے بہت پھیلایا. کووڈ کی خوش قسمتی ہے اس وائرس کی، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ بغیر علامت کے پھیلتے ہیں. جن لوگوں نے کووڈ پھیلانا ہوتا ہے ان میں علامت نہیں ہوتی، اور جن سے پھیلنا ہوتا ہے وہ بعض دفعہ بغیر علامت بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے ان کے اندر. تو یہ ایک تکلیف دہ بھی تھی اور پریشان کن مرحلہ تھا. بہرحال ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا ناپنے کا. جس کو پتہ لگ گیا کووڈ ہے اس کو ہم نے داغ بنا دیا، اسٹگما بنا دیا، خوف کا نشان بنا دیا کہ جی اس بھاگو، اس سے پھیلے گا. پھر ہماری جو فزکس تھی اس نے بھی بہت ہولناک منظر پیش کیا کہ کتنے پارٹیکل جھڑتے ہیں، ناک سے یقیناً جھڑتے ہیں، لیکن جس جگہ جھڑ رہے ہیں اس جگہ کتنے. یہ میں بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بالٹی میں ایک قطرہ پانی ڈالیں گے تو اس قطرے کی کیا اہمیت ہوگی، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ پوری ہوا کا دباؤ جا رہا ہے، میں نے بیچ میں چھینکا ہے تو وہ ہوا اب جب چھینک کو لے کے جا رہی ہے تو ایک پورا بالٹی کا پانی اس میں قطرہ لے کے جا رہی ہے. اب وہ قطرے کا پانی کتنا اگلے تک پہنچے گا، کتنا ناک تک پہنچے گا، کہ ہاتھ لگے گا، یہ سب ایک پورا سوال تھا. تو لاک ڈاؤن کا مطلب ہم نے جو لیا وہ دو طریقے سے لیا پاکستان میں. ایک تو ہم نے سمجھا کرفیو لگا دو، جس طریقے سے وہ سری نگر میں کرفیو لگایا جاتا ہے نا، کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جاتا. ہم نے سوچا کرفیو لگا دو اور بند کر دو، بس رات کو دکان نہیں کھلے گی، شام کو کھلے گی تو پولیس پہنچ جائے. بھائی لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، کیونکہ وائرس روڈ پہ نہیں گھوم رہا، وائرس کو گھومنے کے لیے انسان چاہیے، وائرس انسان کے ساتھ گھوم رہا ہے. تو انسان کو ایک دوسرے سے دور کرنا تھا. آپ نے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا، کیونکہ آپ نے اٹلی سے سیکھا تھا، آپ نے چائنا سے سنا تھا، آپ کے پاس اپنی کوئی سمجھداری تھی نہیں. اب آپ دیکھیں ذرا سویڈن کو، اب آپ دیکھیں جاپان کو. تو آپ کہیں گے چلو جہاں اتنے سارے فیل ہو گئے تو ہم بھی فیل ہو گئے تو کیا بات ہے. اگر یہ اپروچ ہے تو اور بات ہے. اگر اپروچ یہ ہے کہ جی میں نے اپنا بہترین دماغ استعمال کیا فیصلہ کرنے میں، پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. ہم نے دیکھا لوگ پریس کانفرنس کرتے رہے، کہتے رہے لاک ڈاؤن اور سخت کر دو. سخت کرنے سے مراد یہ تھا پہلے 10 منٹ کے لیے کھول دو اور 5 منٹ کے لیے کھول دو. تو بھائی یہ کرفیو نہیں ہے، کرفیو نہیں ہے. میں بہت آپ کو ذمہ داری سے کہوں، میں نے محسوس کیا کہ جو سول انجینئرس تھے وہ بات کرنے لگ گئے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی. مثلاً میں نے دیکھا کہ جو سرجنز ہیں وہ بات کر رہے ہیں انفیکشن کے اوپر. امریکہ کے تعلیم یافتہ ہیں، امریکہ میں کوئی ان کا انٹرویو نہیں چل رہا. ان ڈاکٹر صاحب کا امریکہ میں انٹرویو نہیں چل رہا، یہاں بھرپور انٹرویو چل رہا ہے. ڈاکٹر آپ جو ہیں وہ بلڈ ڈیزیز کے ہیں، بات آپ ایپیڈیمیولوجی پہ کر رہے ہیں. یہ پروفیشنل مسئلہ ہے، تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. ان لوگوں کو نالج کو ایوالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریشنل بنایا جائے. ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 2 ماہ سے کہ جی ہمارے پاس بہت قابلیت ہے، یہ امریکہ اور برطانیہ بیوقوف ہے، فرانس جہاں پہ اتنے لوگ مر رہے ہیں. یہ اینٹی باڈیز بنائیے، یہ سیرم لگائیے، یہ دوا کھلائیے، ایسے لاک ڈاؤن کر لیجیے. میرے بھائی نیو یارک کی سڑکوں پہ نہ کسی پولیس والے نے وہ نہیں لگایا ہوا، بیریئر نہیں لگایا ہوا. ساری فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور اسٹیٹ کی مشینری کام کر رہی ہے. ہم نے اپروچ پک نہیں کی. اپروچ کیا پک کرنا تھا، تحفظ کیسے کرنا تھا. ہم تو اسی پہ بٹے رہے کہ ماسک لگانا ہے کہ ماسک نہیں لگانا ہے. ہم نے دیکھا ٹی وی کے اوپر کوئی بڑا رہنما ماسک لگایا ہوا ہے، کوئی بغیر ماسک لگائے ہوا ہے. ہم اسی پہ بٹے رہے کہ جی وہ ایک صف میں 2 میٹر رکھنا ہے کہ 1 میٹر رکھنا ہے. یو کے لوگ کہہ رہے ہیں 3 میٹر رکھنا ہے، فرانس سے لوگ کہہ رہے ہیں 1.5 میٹر رکھنا ہے، WHO کہہ رہا ہے 2 میٹر رکھنا ہے. جس نے جو مرضی بولا ہم نے وہ فالو کرنا شروع کر دیا. آئیے سائنٹیفکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسک زیرو کوئی نہیں کر سکتا. یا تو 3 میٹر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اب کبھی بھی وائرس نہیں جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے نا. ہوا میں وائرس آ گیا تو وہ پہنچ سکتا ہے. آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں نے بہت تحفظ کیا، پہنچ گیا، اور بہت سے لوگ کووڈ لے کے گھر پہ رہے اور ان کے گھر میں باقی لوگوں کو نہیں پہنچا. یہ تو معاملات رہے نا سامنے. تو ظاہر سی بات ہے سائنٹیفکلی اسیس کرنا پڑے گا. میں دوبارہ اس بات کو بتاؤں، یہ جو مسجد میں آپ نے 2-2 میٹر کا فاصلہ کر دیا نا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ جو صف ہے نا اس کی ایک اسپرٹ تھی صف کی، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مسجد میں لوگ اپنی اپنی جانماز لے کے جاتے تھے، کوئی اپنا اسٹول لے کے جاتے تھے. تو یہ سب بات مناسب نہیں لگتی تھی، کیونکہ ایک ہی صف ہے وہاں پہ
امیر غریب نہیں ہے، سب کے سامنے، سب اللہ کے سامنے ہے. کہ یہ جو ہم نے 1-2 میٹر کا فاصلہ دے دیا اور جو ہمارے علماء کرام نے قبول کر لیا، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آگے ایسے ہی رہ جائے گا. ہمارے یہاں کلاس ڈیوائڈ ہو جائے گی، یہ سب فلاں کی ہوگی، وہ سب فلاں کی ہوگی، اس جگہ پہ وہ کھڑا ہوگا تو برابر میں یہ نہیں کھڑا ہوگا، یہ سب. اور جو اسپرٹ تھی نا صف کی وہ ختم ہو جائے گی. آپ آئیے فزکس پڑھیے. آپ نے دیکھا کہ جہازوں کی جو سیٹ اس وقت ریلوکیٹ کی جا رہی ہیں وہ اس طرح کہ میرے پیٹھ کے سر کے پیچھے دوسرے آدمی کا سر ہوگا، اس کا منہ ادھر ہوگا، تو وہ تو بہت کلوز ہے. انہیں پتہ ہے کہ منہ سے نکلتا ہے، جسم سے ٹکرانے سے نہیں لگتا وائرس. یہ ضرور سی بات ہے کہ میں جب بولوں گا تو وائرس نکلے گا، تیز بولوں گا زیادہ نکلے گا منہ سے پارٹیکل، اردو میں بولوں گا تو شاید کم نکلے، میں کسی اور زبان میں بولوں گا، اسپینش میں بولوں گا شاید زیادہ نکلے. اس زبان کا بھی فرق ہے، اس کے اندر پچ کا بھی فرق ہے، آپ کے ساؤنڈ کا بھی فرق ہے. مسجد میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں بول رہا ہوتا، سانس لے رہا ہوتا ہے. اس سانس میں کتنے وائرس آتے ہیں ذرا اس کی اسٹڈی کر لیجیے. اور اگر آپ سامنے کھڑے ہو کر ایک منہ میں پانی بھر کے آپ پھینکیں، چھینکیں، کھانسیں یا آپ وامٹ کریں تو پڑوس میں کتنے قطرے جائیں گے وہ بھی دیکھ لیجیے. اس قطرے کے کتنے ویپر ناک منہ میں جائیں گے وہ بھی دیکھ لیجیے. تو ناک منہ میں لگا لیجیے، آپ کیا کہتے ہیں ماسک لگوا لیجیے. بہت جن کو وہ ہے پریشانی ہے وہ ہیلمٹ لگوا لیں. لیکن یہ غیر ضروری طور پہ جو آپ سجدہ کرنے کہہ رہے ہیں، جو فرش ہے نا اس پہ سب کے پاؤں چل رہے ہیں، وہ جو پاؤں جو ہے نا وہ ہر آدمی ہر جگہ سے لے کے آ رہا ہے، وہ آپ نے الاؤ کر دیا ہے. لیکن آپ نے اسپرٹ توڑ دی ہے 3 میٹر فاصلے کے اوپر، 2 میٹر فاصلے کے اوپر، 3 فٹ کے فاصلے کے اوپر. وہ میرے سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اس کو بہت ضروری طور پر سائنسی بنیاد پر اس کو دوبارہ دیکھیں اور سمجھیں. تو یہاں پہ میں روکتا ہوں، میں اپنا فیز 2 دوبارہ شروع کروں گا وہ دوسرے موضوع پر. السلام علیکم.